نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملات ناصبات تصلى نارا حامية. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الخافض من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبحان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال سبحان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا دلهم لنا أنا نكون منكم ونحن لا نعلم. قال أما إنكم إخوانكم ومن جلدتكم ويعبدون من الليل كما تعبدون
وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمِحَارِمِ اللَّهِ تَعَرُّفًا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواه ابن ماجہ۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق مہیا کرنے والا، ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، دن کو رات میں بدلنے والا اور رات کو دن میں بدلنے والا، وحدہ لا شریک الہ ہے، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ دوستو، پچھلا جمعہ جس موضوع پہ پڑھایا تھا وہ تھا نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں اور نیکیاں ایسی کہ جن کی وجہ سے آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے، ایسے چھوٹے چھوٹے عمل اور نیکیاں لا تعداد بے حساب نیکیاں جمع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل۔ آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کی بات کریں گے کہ نیکیاں اپنی ضائع نہ کر بیٹھے، اپنے ایسے عمل ان کی نشاندہی ہوگی جن کی وجہ سے کل محشر کے دن بڑی بڑی نیکیاں جمع کرنے کے باوجود، نیکیوں کے خزانے اکٹھے کرنے کے باوجود، کل ہم جب جزا و سزا کا دن ہو تو اس دن اپنی نیکیوں کو ضائع کریں، ان سے بچنے کے لیے ایسی چیزوں کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عاملات ناصبہ، عمل بے شمار بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود ان کی ساتھ آگ ہوگی، وہ آگ میں چلے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم تک اس چھا جانے والے دن کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یوم اذن وجوہ ہوئی خاشیہ، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو مرجھائے ہوں گے، عاملات ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، پھر بھی تصلی نارا حامیہ، ان کے آگ میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی 4245 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بخزانۃ
امثال جبال تہامت، کہ جو لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے، کتنی نیکیاں ہوں گی؟ تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، روشن نیکیاں ہوں گی، مگر کیا وجہ ہوگی؟ فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَاهًا مَنْصُورًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا خوبیاں ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ذرا ہم پہ واضح کر دے، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم وہ عمل کر بیٹھے اور ہم جانتے نہ ہوں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اور ہم جانتے نہ ہوں، انجانے میں وہ عمل کر بیٹھے جن کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں گرد و غبار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری جنس میں سے ہوں گے، تمہارے جیسے ہوں گے، جیسے تم رات کو قیام کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، ایسے وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، مگر ایک عمل کرنے والے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو جو چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، اللہ نے جن چیزوں پہ حدود لگائی، ان حدود سے تجاوز کر جائیں گے، ان حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے وہ حلال کر لیں گے اس تنہائی میں، اللہ کی نافرمانی کریں گے تنہائی میں۔ ایسے عمل جن کو اللہ کی ذات نے منع فرمایا وہ عمل تنہائی میں کریں، یہ ہے ان کی نشانی کہ وہ کریں گے تنہائی میں، حرمت والے عملوں کو بے حرمتی کر جائیں گے، ان کو ضائع کر دیں گے۔ ایسے عمل جن پہ پابندی اللہ نے لگا دی، حدیں لگا دی، ان حدوں کی سے وہ آگے نکل جائیں گے، باغی ہو جائیں گے اللہ کے، اکیلے میں، مگر دیکھنے والوں کے سامنے وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، وہ تہجد گزار بھی ہوں گے، وہ نیکیاں کرنے والے ہوں گے، مگر تنہائی میں جب ان کو تنہائی میسر آئے گی تو وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھیں گے۔ یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ اگر ہم میں کمی کوتاہیاں ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ اگر ہم اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں تو ان سے باز آ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ بڑی بڑی نیکیاں یہ ضائع ہو جائیں، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں کہ ہم اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان پہ چاہے ظاہری ہوں یا باطن ہوں، تنہائی میں ہوں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل جن کی وجہ سے آخرت کا حصہ نیکیوں کا ختم ہو جائے گا، جتنے مرضی عمل کرتے رہیں وہ عمل فائدہ نہیں دیں گے۔ ان میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔
جو بندہ اللہ کی ذات، صفات اور عبادات میں شرک کرتا ہے اس کے سارے عمل اللہ کی ذات ضائع کرتا ہے۔ پہلا عمل ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے، چاہے وہ جتنا ہی اللہ کا محبوب ہو، قریبی ہو، اللہ کی ذات فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ہم نے جو وہی آپ کی طرف کی وہی آپ سے پہلوں کی طرف بھی کی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال ضائع کر دی جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور شرک کرنے والا خسارے والوں میں سے ہو جائے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو بدعت کو رواج دے یا بدعتی کی تعظیم کرے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بدعتی کو پناہ دی یا جس بندے نے بدعت ایجاد کی، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت، اور فرمایا نہ اس کی فرض قبول ہوگی نہ نفل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بھی محفوظ فرمائے اور بدعت سے بھی محفوظ فرمائے۔ پہلے نمبر پہ عمل ضائع کرنے والی چیز، جتنی بھی نیکیاں کر لو، جتنے بھی اچھے عمل کر لو، اگر شرک کر جاؤ گے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر جتنے بھی عمل کر کے تھک جاؤ، عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ، جتنے بھی عمل کر کے تھک جاؤ گے وہ عمل تمہیں آگ سے بچائیں گے نہیں بلکہ اس آگ میں لے جائیں گے۔ اگر نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کے اپنی خواہشوں کے مطابق عبادت کرو گے، ہر اس بات کو نیکی جانو گے جس کا نبی علیہ السلام نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں پایا، جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر نہیں لگی، اس عمل کو بھی اگر نیکی سمجھ کے کرتے جاؤ گے تو وہ عمل تمہارے باقی عملوں کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اور اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے تم حلال جان لو، فرمایا اس کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدعون من المفلس، نبی علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، متاع حیات نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، زکات بھی دی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، ایسی نیکیاں وہ لے کے آئے گا قیامت کے دن۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں بھی درست ہوں گی، روزے بھی مکمل ہوں گے، زکات کی ادائیگی بھی ہوگی، نیکیاں کرنے والا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا،
ساتھ میں وَشَتَمَ هَذَا کسی کو گالی دی ہوگی وہ بھی ساتھ لے کے آئے گا، وَقَذَفَ هَذَا کسی پہ بہتان لایا ہوگا، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا اس کو بھی لے کے آئے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا وہ بھی ساتھ آئے گا، کسی کو قتل کیا ہوگا وہ بھی ساتھ لائے گا، اور کسی کو مارا ہوگا وہ بھی ساتھ لائے گا۔ اگر نیکیاں لے کے آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں فرائض کی ادائیگی کر کے آئے گا، تو حقوق العباد میں سے، انسانوں کے حقوق میں سے کسی کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کو کمزور جانور کے قتل کر دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، یہ گناہ بھی ساتھ لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُدُ فَيَقْتَسُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَّتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَسَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے 2418 نمبر، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث، فرمایا بندہ آئے گا بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے مگر اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، کسی کو گالی دی، کسی پہ بہتان باندھا، کسی کو ناجائز کسی کا مال کھایا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مارا کمزور جانور۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پہ بٹھا دیا جائے گا اور ان لوگوں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے، اس کی نیکیوں میں سے بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر لوگوں جو ہے ان کا ابھی تک اس نے قرض ادا نہیں کیا ہو، جن کو مارا ہوگا یا گالی دی ہوگی یا کسی کو قتل کیا اس کے ابھی رہتے ہوں گے لوگ جن کو انصاف ملنے والا ہوگا، تو ایسا ہوگا کہ ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، ان کی وجہ سے یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سورہ مومن ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جزا کا دن ہے، یہ وہ بدلے کا دن ہے جس دن ہر بندے کو جو اس نے عمل کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، نہیں ہوگا اس دن کسی پہ ظلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا الا والذی نفسی بیدہ یختصمن کل شیء یوم القیامۃ حتی الشیطان فیما انتطعن۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے خبردار قسم اس پیدا کرنے والے کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا کرے گا، ظالم اور مظلوم ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، اس نے مجھ سے زیادتی کی دنیا میں، اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے گالی دی، آج حساب کا دن ہے۔ فرمایا اس دن تو یہ معاملہ ہوگا کہ اگر کسی بکری نے آپس میں ایک دوسری کو مارا ہوگا سینگوں کے ساتھ تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا، ان دونوں کے درمیان بھی اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی۔ اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کو برابر کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ظلم اليوم، یہ وہ دن ہے جب کسی پہ ظلم نہیں ہو۔ اب میں اور آپ غور کریں
اپنی زندگیوں میں ہم کتنے نمازی ہیں، کتنے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، کتنے ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ان عملوں میں کوتاہیوں کے باوجود ہم گالیاں دینے سے ذرا نہیں گھبراتے، ذرا پرواہ نہیں کرتے، کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کرنے پہ کبھی ہم نے شرمندگی نہیں محسوس کی، الٹا ہم اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ لو جی ہم نے فلاں کے ساتھ ایسے اس کو تھپڑ مار دیے، فلاں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی۔ اپنے آپ کو ہم اونچا جانتے ہیں، دوسرے کو کمزور جانتے ہیں، کسی کا مال کھانے پہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کا مال میں نے کھا لیا، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھ سے لے سکے۔ اور گالیاں یہ تو عام رواج ہو چکا ہے کہ ہمارے کو بندہ سامنے ہو نہ ہو ہم ایسے ہی بات بے بات گالیاں دیتے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، کل وہ بدلے کا دن ہے جس دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس دن تو وہ لوگ جن کی نشانی نبی علیہ السلام نے بتلائی وہ تو روزہ بھی لے کے آئیں گے، ان کی نمازیں بھی مکمل ہوں گی، اور وہ صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہمارے نیکیاں اکٹھے کرنے میں، ہم نیکیوں کو اکٹھا کرنے میں بڑے کمزور، بڑے سست، مگر ان کو ضائع کرنے میں ہم بڑے آگے نکل چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں پہ کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے کل نیکیاں جتنی مرضی ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقین میرے امت کا مفلس ہے، جسے کہتے ہیں نا فاقے کرنے والے، جسے کہتے ہیں ہم بھوکا ننگا، تو کل وہ کیفیت بن جائے گی انسان کی۔ نیکیاں جتنی مرضی کر لی مگر عمل کسی کو گالی دی، کسی پہ بہتان باندھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں، فرمایا من القبائل شتم الرجل والدیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں ہے کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ وہل یعتم الرجل والدیہ۔ صحابہ کرام نے پتہ کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے والد کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نام یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کے باپ کو گالی دو گے وہ تو تمہارے باپ کو دے گا، اگر تم کسی کو ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو دے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ تم نے خود ہی گالی دیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں۔ اور بہتان لگانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا سمیت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قذف مملوکہ وہو بریء مما قال جلد یوم القیامت الا ان یکون کما قال۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے غلام پہ بہتان لگاتا ہے اور وہ غلام اس بات سے بری ہوتا ہے تو اس شخص کو قیامت کے دن اس پہ حد لگے گی، بہتان لگانے کی اس پہ حد لگے گی۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے سوائے اس کے کہ وہ جو اس نے بہتان
مسلمان اس پہ لگایا اس پہ وہ سچا ہو. کتنا کبیرہ گناہ ہے کسی پہ بہتان لگانا. اگر بہتان اپنے غلام پہ بھی لگا دیا تو اس پہ آپ کو حد لگے گی اگر آپ نے جھوٹا بہتان لگایا. اگر تم اپنی بات میں سچے رہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے کاروباری حضرات غور و فکر کریں اپنے عمل پہ کہ اپنے ملازموں کے ساتھ ہمارے رویے ہم کیسی کیسی باتیں کہہ جاتے ہیں. یہ غور و فکر کی بات ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو اس دن ان باتوں کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں تو بڑی کٹھی کی ہوں مگر ان کی وجہ سے ہم اس آگ کا ایندھن بن جائیں جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عاملات ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل تو بڑے بڑے کیے ہوں گے مگر جائے گے جہنم ساتھ آگ میں. اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہیں. سب سے پہلے شرک, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا, اس کے تمام اعمال اس کو ذرا برابر فائدہ نہیں دیتے. دوسرا وہ بندہ جو بدعت کو رواج دیتا ہے, جو بدعت کا ایجاد کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا, اس کی تعظیم کرنے والا, اس کے بھی اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے, فائدہ نہیں دیں گے. اور یہ وہ جرم ہے کسی کو گالی دینا, کسی پہ بہتان لگانا, کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا, کسی کو ناحق قتل کرنا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا. یہ وہ اعمال ہیں کہ بندہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے, یہ نہ ہو کہ یہ اگر عمل ہم نے کر لیے اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو ان نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. سیدنا سبحان رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی روشن ہوں گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرد و غبار کی طرف کو اڑا دے گا, تو وہ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے. انہیں فکر ہوئی, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی نشانیاں بتا دیجیے, ان کی کوئی نشانیاں ہمارے لیے واضح کر دے کہ یہ نہ ہو ان عملوں کو کر کے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں. انہیں پتہ نہ چلے. آج ہم اپنے دین کے معاملے میں کتنا پوچھتے ہیں کسی سے جا کے, ہم اپنے دین کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی ذرا برابر فکر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کی زینتیں اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے, ہم اس کے اعمال کا بدلہ اسے یہی دنیا میں دے دیتے ہیں, اس میں کسی بات کی کمی نہیں کرتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ, ان لوگوں کے لیے آخرت میں ذرا برابر حصہ نہیں ہے, الا النار, سوائے آگ کے, وحبط ما صنعوا, جو کچھ انہوں نے کیا ہم اس کو ضائع کر دیں گے. فیہا وباطل ما کانوا یعملون, جتنے بھی انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے ان کے عمل وہ باطل کر دیے جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے, کیونکہ وہ خواہش مندی دنیا کی زینتوں کے خواہش مند. اس لیے اپنے عملوں کو جو بھی ہم نیکی کا عمل کریں ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہیں, ہم اپنی آخرت کی تیاری میں جٹے ہوئے ہیں, ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہیں, نہ کہ
دنیا کی نمود و نمائش کے لیے کوئی مجھے حاجی کہے، کوئی مجھے نمازی کہے، کوئی بندہ مجھے شاہ زندہ دار کہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ بندے نے تو لگاتار نہیں مسجد میں اذانیں ہی دے جا رہا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، ہر اذان پہ یہ بندہ موجود ہوتا ہے، ہر اذان کہتا ہے۔ یہ بندہ تو بڑے صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے بندے ہوں گے کل جب اصحاب شروع کا 3 بندے جن میں ایک سخی، ایک شہید اور ایک عالم ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم لوگوں نے عمل میرے لیے نہیں کیا، تم نے صرف دنیا میں وہ بتانے کے لیے، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اپنا علم دکھانے کے لیے، اپنی صداقت صحیح مشہور ہونے کے لیے یہ عمل کیے، اور فرشتے بھی گواہی دیں گے سید جس کے اوپر، تو ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے صرف اللہ کی ذات کے لیے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیاوی نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے، اور دل میں ایسا کوئی خیال بھی اگر آئے تو اللہ کی پناہ مانگے ہم شیطان سے، کیونکہ شیطان مقبول انسان کو وسوسے سے ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دل سے عبادت کرنے والا بنائے، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اپنے ہر عمل کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ عبادت کے زمرے میں ہو، چاہے وہ نظر و نیاز کے زمرے میں ہو، چاہے وہ طواف کے زمرے میں ہو، کیونکہ آج اللہ کے ساتھ شرک کے چیزوں میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ مجھے اب 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں انہیں جنت کی ضمانت دوں گا، اور ایک 2 جبڑوں کے درمیان، ایک 2 ٹانگوں کے درمیان، اپنی زبان اور شرمگاہ کی جو بندہ حفاظت کر لے، اس سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو حکم عدولی والی ہو، اللہ کی حکم عدولی والی بات نہ ہو، نبی علیہ السلام کی حکم عدولی والا کام نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے شیطان مردود سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔